السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اپنے نیک اعمال کو چھپائیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وافر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، بے درپے کرم و احسان پر اسی کے لیے شکر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام چنندہ صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، شریعت میں عبادات کو چھپانے پر ابھارا گیا ہے اور نفلی عبادات کو تنہائیوں میں کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ پوشیدہ صدقہ اعلانیہ صدقے سے زیادہ افضل اور رات کی نفلی نماز دن کی نفلی نماز سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھتا ہے اور نمود و نمائش اور تعریف کی چاہ جیسی گندگیوں سے دل کی پاکی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو گھروں میں نوافل پڑھنے کی وصیت فرمائی، حالانکہ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک رکعت مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے رات کے آخری پہر میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اگر تم ایسے لوگوں میں سے ہو سکتے ہو جو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو تم انہی میں سے ہو جاؤ۔ اس باب میں بہت سی احادیث ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہا جائے یا ہر عبادت کو چھپایا جائے، کیونکہ کچھ عبادات شاعر ایسے ہیں جو بنا کسی اظہار و اعلان کے انجام نہیں پا سکتے، اور اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ باتوں سے باخبر ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کے نصوص میں جمعہ اور با جماعت نماز میں حاضر ہونے، صلہ رحمی کرنے، نیکی و تقوی کو اختیار کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جو چیزیں اخلاص پر نفس کی تربیت کرنے اور ریاکاری کے اسباب کو دور کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ مومن اپنے نفس کے لیے کوئی پوشیدہ نیک عمل مقرر کرے جس پر اللہ کے پاس اجر کی امید رکھے۔ پوشیدہ نیک عمل رازدارانہ کی جانے والی ہر عبادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہ ہو، جیسے رات کے اندھیرے میں پڑھی جانے والی کچھ رکعات یا قرآن کی تلاوت یا اس کی تکمیل یا پوشیدہ صدقہ یا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا یا بیواؤں کی دیکھ بھال یا والدین کے ساتھ حسن سلوک، رات کے آخری پہر میں استغفار کرنا یا غلبے والے اللہ کے ڈر سے تنہائی کے آنسو یا لوگوں کے درمیان رازدارانہ طور پر اصلاح کرنا یا وہ روزہ جس کا علم لوگوں میں سے کسی کو نہ ہو۔ پوشیدہ نیک عمل میں سے گردش شب و روز میں غور و فکر کرنا، ان کی نشانیوں میں نظر دوڑانا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچنا اور ان کے خالق کی تسبیح کرنا نیک نیت پوشیدہ نیک اعمال میں سے ہے۔ سو جس نے پوشیدہ نیک اعمال کا ارادہ کیا اور اسے انجام نہ دے سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس نیک بندے کی اس نیکی کو لکھے گا اور اس کو اس کا اجر بھی دے گا۔ پوشیدہ نیک عمل سچائی اور اخلاص کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے اسے جمع کر کے رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت کرے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، ایک وہ آدمی جسے جاہ و منصب والی عورت دعوت گناہ دے مگر وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ آدمی جو کوئی صدقہ کرے اور اسے چھپائے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ جان نہ سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو،
پوشیدہ نیک عمل اس دل سے ہی صادر ہو سکتا ہے جو اپنے رب سے حسن ظن اور اس کے پاس اجر کی رغبت رکھے، وہ اپنے عمل کو چھپائے اور اپنے خالق کے لیے اخلاص برتے۔ پوشیدہ نیک عمل رکھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور مخلوق کے درمیان انہیں مقبولیت و محبت حاصل ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، انہیں اپنے نور سے منور کر دیتا ہے اور اپنی مخلوق کے درمیان ان کے لیے مقبولیت اور محبت بھر دیتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جناب مالک بن انس جس بلندی پر تھے اس بلندی پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و حیبت تھی۔ حالانکہ وہ زیادہ نماز روزے والے نہیں تھے، البتہ ضرور پوشیدہ نیک عمل کا معاملہ ہوگا، اور یاد رکھیں کہ اس واقعے میں نماز اور روزہ نفلی مراد ہیں، فرضی نہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بکثرت نماز و روزہ نفلی کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور اپنے نفس و لباس میں خشوع کا مظاہر کرتے ہیں، مگر لوگوں میں ان کی قدر اس مرتبے کی نہیں تھی جس کی امید کی جا سکے۔ اس کے برعکس میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو مہنگی اور عمدہ پوشاک پہنتے اور ان کے پاس زیادہ نوافل اور نہ خشوع کا مظاہرہ ہوتا، اس کے باوجود لوگوں کے دل میں ان کی محبت میں ان کے دل بھرے ہوتے تھے۔ جب میں نے ان کے اسباب پر غور کیا تو مجھے پوشیدہ کوئی نیک عمل ملا، اس لیے جس نے اپنے باطل کو درست کیا تو اس کے فضل کی خوشبو پھیلی اور اس کی خوشبو سے دل معطر ہوئے، سو تم باطل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس کے بگاڑ کی موجودگی میں ظاہر کی درستگی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، تنہائی کی عبادت کے ثمرات سے دل کی درستگی، استقامت، پاکیزگی، صفائی، شہوت و شبہات سے اس کی دوری اور آزمائشوں سے اور فتنوں کے وقت اس کی ثابت قدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے، اس لیے پوشیدہ نیک عمل شیطان کے اوپر سخت ترین اعمال میں سے ہے۔ شیطان بندے کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے عمل کو رازداری سے اعلان کی طرف، اخلاص سے شرک و ریاکاری، خود پسندی و شہرت کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور حسن خاتمہ پوشیدہ نیک عمل کے ثمرات میں سے ہے، کیونکہ آغاز انجام کا عنوان ہوتا ہے۔ جب آدمی صحیح طریقے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیک عمل پر ہو تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے حد لطف کرنے والا ہے، اس بات سے زیادہ عادل، کریم اور مہربان ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو چھوڑ دے جس کا یہ حال ہو، بلکہ وہ توفیق، درستگی، ثابت قدمی، اچھے انجام کے لائق ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے اسلاف میں یہ بات بے حد پسندیدہ تھی کہ بندے کا کوئی پوشیدہ عمل ہو جسے اس کے آل و اولاد میں کوئی بھی نہ جانتا ہو، اگرچہ لوگوں میں سے کوئی اسے جان پائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے جن صحابہ و تابعین رحمہم اللہ کو پایا، ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے کسی ایسے عمل کو اعلانیہ انجام نہیں دیتے جسے وہ خفیہ طور پر انجام دے سکتے تھے۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگی کی کتاب کو کھول کر ٹٹولو اور دیکھو کہ کیا تم اپنے اعمال کے دفتر میں کوئی نیک عمل پاتے ہو جسے تم نے قیامت کے دن کے لیے جمع کر رکھا ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں پر الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملات کو درست کرے اور اس کا ایسا خفیہ نیک عمل ہو جس پر وہ ثواب کی امید رکھے،
اور اجر کی امید کرے اور اس کے ذریعے اپنی اندرونی حالت کو درست کر لے، کیونکہ اندرونی حالت کی درستگی دنیا میں درستگی اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ تو جس نے اپنی اندرونی حالت کو درست کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو درست کر دے گا، اور جس نے اپنے آخرت کے معاملات درست کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو درست کر دے گا، اور جس نے اپنے رب کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات کو درست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔